الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد محو اہلو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مختصر سی زندگی بخشی، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بندگی کرتے رہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے رہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بوچھاڑ کرتے رہیں اور اپنے نذرانے عقیدت مند یہ درود پاک اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدتاً پیش کرتے رہیں، اور اسی کو لیتے ہوئے ہم اس دنیا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ ہم کسی طرح ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ جیسا کہ مجھے ابھی یہ ایک قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو اللہ کے جو فرشتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عقیدے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا اس پہ اٹل عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اصل میں اجسام نوری ہیں، یعنی نوری فرشتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو شکل چاہے وہ بنا سکتے ہیں، جس شکل میں چاہے وہ آ سکتے ہیں، کبھی وہ انسان کی شکل اختیار کر کے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی وہ کسی بھی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ میرے حکم کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی انہیں اجازت ہے، یعنی کہ وہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنی سبقت نہیں لے کے جاتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن کرتے ہیں، نہ سہون کرتے ہیں، نہ خطان کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو انہیں حکم دیتا ہے، اور وہ ہر قسم کے صغائر اور کبائر سے پاک ہیں، یعنی ان کی طرف ان کا کوئی رجحان ہی نہیں، ان کا اس طرف کوئی لگاؤ ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے
ہر قسم کے ملائکہ پیدا کیے ہیں، اور یہ تعداد صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان بھی پیدا فرمائے، جنات بھی پیدا فرمائے، ہر شجر سب کچھ پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جب یہ چیزیں پیدا فرمائی تو ان چیزوں کی کاؤنٹنگ ہے، انسان گن سکتے ہیں دنیا میں کتنے بلین ٹرپل بلین کے حساب سے انسان موجود ہیں، اور ان کی گنتی ہو سکتی ہے، لیکن ملائکہ کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کی گنتی اگر چاہے تو اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ہم اس سے قاصر ہیں، اور یہ ہمارے عقائد میں یہ موجود ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء پر، اللہ رب العزت کی بندگی پر، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہر چیز پر، اللہ رب العزت کی ہم انسانوں کو بھیجی ہوئی کتابوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابیں ہمیں ملیں، اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح ہر چیز کا جو وہ سلسلہ پیدا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ملائکہ کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دی ہوئی ہے، کیونکہ ہر ملائکہ جو نا وہ اپنی ڈیوٹی پر متعین ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سے ادھر ادھر بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے بعض ملائکہ کو انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی سونپی ہوئی ہے، اور کثرت سے ملائکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ یعنی یہاں میں نے لفظ استعمال کیا کثرت سے، وہ اس لیے استعمال کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا محبوب مانتا ہے، کیونکہ ایک محبوب ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو وہ چیز وہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب اب یہ 27 رجب آ رہی ہے اور اس میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پر کس لیے بلایا؟ ہم نے یہ کتابوں میں یہی پڑھا ہے، سنا ہے کہ یہ سفر معراج ہے۔ اصل میں یہ سفر معراج نہیں، اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کے لیے بلایا۔ اور یہ اب دیکھنا، اب آپ کسی کو بلاتے ہیں، کسی اپنے خاص عزیز رشتہ دار مہمان کو جو آپ کا بہت جگر ہوتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، جس سے آپ کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو بلاتے ہیں تو پھر اس کے بلانے کے لیے آپ اس کے لیے کچھ تگ و دو کرتے ہیں، اس کی تواضع کے لیے، اس کی آمد کے لیے کتنا استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں۔ بس یہی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم شریف سے لے کر بیت المقدس تک پہنچے تو اس وقت بھی ان کے سارے سلسلے موجود تھے، اور پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7ویں آسمان تک سب جگہ پہ گئے تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر جگہ پر فرشتوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا۔ یہ سب میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ملائکہ کا ذکر ہے، اور ملائکہ کی یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ میں صرف ڈیوٹی کے ذریعے ایک چھوٹی سی نسبت بیان کر پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ عز و جل آگے ٹاپک میں آئیں گے، جیسے 27 رجب آئے گی،
اور معراج شریف کی جو سیر کے بارے میں انشاءاللہ وہ بیان ڈیفرنٹ ہوگا. ابھی صرف اس میں میں صرف ملائکہ کی وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو جو ڈیوٹیاں سونپی ہیں ان میں یہ ڈیوٹی بھی شامل ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد کئی ملائکہ کو اللہ رب العزت نے بارشوں کی ذمہ داری سونپی, کئی ملائکہ کو اللہ رب العزت نے جان قبض کرنے کی ڈیوٹی سونپی, اور کئی ملائکہ کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو پیدا کرنے کی خوبی اس میں سونپی, اس کے اعضاء بنا رہا ہے. یہ سب ڈیوٹیاں اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ کو سونپی ہوئی ہیں اور وہ اس چیز سے تجاوز نہیں کرتے. معاذ اللہ ایک ہم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا, ہر چیز ہمیں دی, لیکن ہم معاذ اللہ تجاوز کر جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ باہر کسی طرف برائی کی طرف مت جاؤ, لیکن ہم نادان غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ہم جس راستے سے منع کیا گیا ہے ہم اس راستے پر ہی چلتے ہیں, حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بعض بے شمار جگہ ارشاد فرمایا کہ سیدھے راستے پر چلو, یہ اقیم الصلاۃ یعنی اس نماز کو قائم کرو اور اہدنا الصراط پر چلو, لیکن ہم اس چیز کو بالکل بھول چکے ہیں. ہم اس طرف جانے کا نام ہی نہیں لیتے, اور جس جگہ سے منع فرمایا گیا ہے ہم انسان غفلت کے مارے ہم اسی طرف جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ اس راستے پر جانے کے ہم پر کتنے بڑے عذاب ہیں, کتنی سزائیں ہیں, لیکن ہم وہ چیز بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے کہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ, لیکن ہم اس کے باوجود ہم یہ کام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ملائکہ کے بارے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے بل عباد مکرمون, کہ یعنی یہ سورۃ انبیاء کی صورت ہے, اپنا آیت ہے, اور اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ میرے جو ملائکہ ہیں وہ بڑی عزت والے بندے ہیں, ان کی بہت عزت ہے, یعنی کہ وہ جو کام میں ان کو کہتا ہوں وہ وہی کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, یعنی کہ وہ اللہ رب العزت سے سبقت نہیں لے جاتے. اللہ رب العزت جو ڈیوٹی ان پر لگاتا ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے, اور وہ میرے حکم پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں. دراصل اس آیہ بارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے فرشتے میری ہر بات پر اور میرے حق حکم کو بجا لاتے ہیں, اور وہ اللہ رب العزت سے کسی بات سے سبقت نہیں لے جاتے. اور یہاں پر ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے افضل بنایا, پھر ہم کیوں اللہ رب العزت کی بات کو معاذ اللہ نظر انداز کرتے ہیں, حالانکہ ہم خود روزانہ اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں اور اس میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہم کو یا اللہ سیدھے راستے پر چلا. جب ہم ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں, اس کے باوجود ہم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں, اپنی جان نماز سے جب اٹھتے ہیں, تو ہمارا وطیرہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کے بعد دعا مانگ کے اٹھے ہیں, دعا مانگ کے بیٹھے ہیں اپنے والدین کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اور جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلیں گے ہم ان کی غیبت شروع کر دیں گے. کندھے سے کندھا جوڑ کر ہم نے ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی, ان کے لیے ہر طرح کی دعائیں کی, اپنے والدین کی بخشش کی دعائیں کی, لیکن جیسے ہم گھر میں جاتے ہیں, معاذ اللہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرتا, کئی لوگ ایسے موجود ہیں اس دنیا میں جو اپنے والدین کی بے حرمتی کرتے ہیں, عزت نہیں کرتے. آپ روزانہ کئی
چیزیں سنتے ہیں، آپ کے سامنے گزری ہیں اور آپ نے دیکھی بھی ہوں گی. اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ایسے بہن بھائی اس وقت محفل میں موجود ہیں جو یہاں سے صرف اور صرف اپنے والدین کی عزت خدمت کرنے کے لیے وہ یہاں سے گئے. ایک پردیس کا معاملہ ہے، پردیس میں 100 چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں، کسی کو کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ایسی چیزوں کو، ایسی تکلیفوں کو برداشت کر کے جب اپنے والدین کے پاس ان کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرماتا ہے. اور اللہ رب العزت کے آگے دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ رب العزت ان کو عمر خضری عطا فرمائے، ان کو سچی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے والدین کی عزت خدمت کر سکیں اور ان سے کچھ حاصل کر سکیں. یقین مانیے میرے عزیز دوستو بھائیو، والدین سے آپ نے بہت چیز حاصل کی ہوتی ہے. بچپن سے لے کے اب تک ہمیں اللہ رب العزت نے ان کا سایہ دیا، ان کی مشقت سے ہم یہاں تک پہنچے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت خدمت کریں. لیکن معاذ اللہ ہم نے دیکھا ہے، یہاں بھی دیکھ کے گئے ہیں لوگ، پاکستان میں بھی ایسے سلسلے ہیں کہ معاذ اللہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک اختیار کیا جاتا ہے. وہ خیر وہ بات کہ کسی اور طرف چل رہی ہے، کہ یعنی میں نے صرف ایک بتانا تھا کہ ہم قرآن پاک میں، ہم نماز میں یہ دعائیں مانگتے ہیں، پڑھ کے آتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے. حالانکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہے، ارشاد کے فرمانے کے ساتھ ساتھ اور حکم بھی عطا فرمایا ہے کہ تم راستہ وہ اختیار کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ راستہ میں نے تم لوگوں کے لیے چنا ہے، اور وہ ہے صراط المستقیم، کہ سیدھے راستے پر جاؤ. ظاہری بات ہے سیدھے راستے پر جائیں گے تو اب چلتے جائیں گے، جب کوئی کھائی آئے گی، کوئی بمس آئے گا، اب ڈرائیونگ کرتے ہیں نا، جب کوئی بمس آئے گا تو آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کو بمس آئے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ میرے لیے نقصان ہے، آپ ان سے بچیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت آزمائشیں ہر ایک پہ ڈالتا ہے، اور ان آزمائشوں سے بچنا ہمارا کام ہے. اور وہ وہی بچ سکتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ چیز عطا فرمائی. یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری دعائیں سنتا ہے. اور خصوصی طور پر جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں نا، فجر کی نماز میں اللہ رب العزت تو آپ لوگوں کو وہ چیز عطا فرماتا ہے. حالانکہ رکعتیں 2 ہوتی ہیں اس کی، یعنی 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پہلی 2 سنتیں ہیں اللہ رب العزت نے ان 2 سنتوں کے بارے میں ارشاد کیا کہ وہ دولت ہے کہ اگر آپ نے وہ حاصل کر لی تو وہ آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے انف ہے. یعنی اس 2 رکعتوں میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اس محفل میں علماء کرام موجود ہیں، حضرت ڈاکٹر نصر اللہ صاحب موجود ہیں جو اس چیز کی کو بتاتے ہیں. ان کے سکول میں ماشاءاللہ بچیوں کا سکول ہے، اور وہ اس چیز کی ان کو ترغیب دیتے ہیں. اللہ رب ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ یہ ایک پردیس میں ان کفار کے ممالک میں اس چیز کو قائم کیے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور اب اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ سچے لوگ اللہ نے ہی پیدا فرمائے نا. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت جیسا بھی ہم بنا کے بھیجتا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. معاذ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے کہنے سے وہ ہمیں بنائے گا، نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. ہم تو اس کے ایک نوالے کے بھی محتاج ہیں کہ جو نوالا ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ہم اس کے بھی محتاج ہیں کہ وہ اللہ چاہے تو وہ اندر لے کے جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں، اللہ نہیں جائے گا تو وہ آپ کے منہ میں ہی رہے گا.
ایک جمائی لیتے ہیں. اب جمائی لیتے ہیں, آپ کا جب منہ کھلتا ہے تو وہ اللہ چاہے تو وہ منہ بند ہو سکتا ہے, اگر نہ چاہے تو وہ آپ کا منہ کھلے گا, کھلا رہے گا. اللہ رب العزت نے آپ سب کو, ہم سب کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ افضل سب تمام امتوں سے افضل بنایا. اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہم پہ ایک اور چیز بھی واضح فرما دی, ہمارے پردے بھی رکھ لیے. ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں قرآن پاک میں ہر ایک کے بارے میں موجود ہے, اور ہم سب کو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں, ان کو کیا کیا تکلیفیں ہوئیں, ان کو کیا کیا عذاب ملے. لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے, ہم سب پر احسان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب آئے گی, کیونکہ قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی نبی آئے گا. جب نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی کتاب آئے گی, تو پھر ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے حال, جو اللہ رب العزت کے ہم پہ جو عذابات فوقتاً آتے ہیں, وہ اگلی جو کتابیں ہیں ان پہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا. یہ ہماری پردہ پوشی کی گئی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عذاب, یہ جو تکلیفیں, یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں نا, یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. اگر ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں عذاب سے بچائے گا, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے عذاب سے جو میری رحمت ہے وہ وسیع ہے. میری عذاب کے اوپر جب میں اپنی رحمت کرتا ہوں تو وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے رحمت کے پردے میں ڈھانپے. جب ہم اپنے ختم خواج میں پڑھتے ہیں نا, اللہم استرنی بصدرک الجمیل, اللہم استرنی بصدرک الجمیل, کہ اللہ تعالی ہمیں پردے میں, خوبصورت پردے میں چھپا لیتا ہے. یہ ہم اپنے خود ذکر و اذکار میں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہم یہ حضور میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سب سے باور فرمائے گا, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے والا بنائے, کہ ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں مکمل معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.